پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ ہم شیطان کے پنجے میں جب گرفتار ہوئے، ابھی بچے تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہوئے تو شیطان کے ہتھے چڑھ گئے۔ شیطان کے جو ہی ہاتھ میں چڑھے، جیسے ایک پرندہ ہو اور پرندہ پیدا ہوتے ہی شکاری اٹھا لے، علامہ کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی اس کو شکاری اٹھا لے اور پنجرے میں بند کر دے، تو وہ پرندہ اڑنے والی چیز تھی، مگر چونکہ پیدا ہوتے ہی وہ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے، اب جو ہی مدتوں بعد اس پرندے کو چھوڑے گا تو پرندے کی پرواز تو نہیں ہوگی، پرندہ اڑ تو نہیں سکے گا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، جب سے پیدا ہوئے شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، لذت دنیا میں کھو گئے اور محبوب کی رفتار و خدوخال میں کھو گئے، ان چیزوں میں دفن ہونے لگے ہم۔ جو ہی اب یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں مدتیں ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ اب جو ہی شیطان نے چھوڑا، قبر میں دھکا لگا دیا، ہم قبر کی گہرائیوں میں پہنچے تو ہوا کیا، اب نہ اڑنے کی سکت تھی، نہ راہ چمن یاد تھا، نہ اسلام کا جو ہمارا گھر تھا، اب پرندہ جانتا ہی نہیں کہ میرا گھر کہاں ہے، یعنی وہ گھر کی راہ کو بھی نہیں جانتا، گھر کی راہ بھی بھول چکا ہوتا ہے، اڑنے والی پرواز بھی بھول چکا ہوتا ہے۔ دوستو ہمارے ساتھ یہی اثر ہو رہا ہے کہ ہم شیطان کے پنجے میں گرفتار ہو چکے ہیں، شیطان کے ہاتھ میں چڑھ چکے ہیں۔ جو ہی پیدا ہوتا ہے ہمارا بچہ، وہ فوراً شیطان کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے، چونکہ اس کے گھر میں موبائل کی دنیا پڑی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا پڑی ہے، وہ فوراً اسی طرح اس کا ذہن لگا دیا جاتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے شیطان کے پنجے میں۔ ہوتے کبھی اپنی زندگی کا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد اسے قبر میں دھکا دے دیا جاتا ہے۔ جو ہی پرندے اس دنیا شیطان والے پنجرے سے نکل کر قبر میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ اب تو میں اڑنے کے قابل بھی نہیں ہوں، کہاں تھا میرا دیس؟ اسلام تیرا دیس ہے، تو مستفی ہے۔ دوست، اسلام تیرا دیس تھا، اسلام کی طرف پلٹا خدا کے لیے، رقص و سرور کی محفلوں کو چھوڑ دے، جوان ان لذتوں والی محفلوں کو چھوڑ دے جس سے تیری دل کی تسکین ہوتی ہے۔ وہ گنبد خضرا کے مکین تھے، گنبد خضرا کے مکین کی طرف اپنے نظروں کو پلٹا دے، اپنے آپ کو پلٹا دے۔ پھر پلٹا، دشت وحشت نے کچھ جسم پہ چھوڑا ہی نہیں، رہ گئے ہیں یہ دو تار کفن یاد نہیں۔ بس یہی ہے، آپ فرماتے ہیں دشت وحشت نے تو کچھ جسم پہ چھوڑا ہی نہیں تھا، میں تو ایسا ننگا ہوا تھا